بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا ہے تو سبزیاں کھایا کرے۔ جو لوگ موٹے ہیں وہ دہی کا استعمال کرے اور دہی میں دار چینی ملا لیا کرے۔ انشاءاللہ آپ کا وزن اور موٹا پیٹ کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ مہینے میں 2 سے 3 بار بکری کی پائی کھا لیا کرے، اس سے آپ کی جسم میں طاقت رہے گی۔ جو لوگ روزانہ 10 منٹ تک واک کرتی ہے ان میں کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو پیشاب تنگ کر رہا ہو اور آپ پیشاب کرنا چاہتی ہے تو پہلے پانی پی لے، اس کے بعد پیشاب کرے، اس سے آپ کی گردی صاف ہو جائے گی۔ آنکھوں میں چمک چاہتے ہو تو رات کو سوتے وقت کالی کشمش کھا لیا کرے۔ پانی پینے کے بعد تھوڑی دیر چلا کرے۔ بڑھاپے میں گھٹنے کبھی درد اور تکلیف نہیں دے گی۔ رات کو سوتے وقت چہرے پر مونگ پھلی کا تیل لگاؤ، بڑھاپے جیسی جھریاں نہیں آئے گی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کالا آلوچا کھا لیا کرو، بڑھاپے میں بھی کبھی نظر کمزور نہیں ہوگی۔ بکری کے دودھ کے ساتھ مکھانی کھایا کرو، 80 سال کی عمر میں بھی ہڈیوں میں مکھ کی کمی نہیں ہوگی۔ صبح ناشتے کے بعد الائچی چکھ لیا کرو، 90 سال تک بوڑھے لوگوں کی طرح سانس نہیں پھولے گا۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھ سے پانی آتا ہو تو سمجھ جائے آپ کا دماغ کمزور ہے۔ پھول مکھانے کو دودھ میں ڈال کر پینے سے جوڑوں اور ہڈیوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ بالوں کو سیاہ بنانے کے لیے کلونجی کا استعمال کریں۔ کیلے کے چھلکے کے اوپر کیسٹر آئل لگا کر مسو پر باندھنے سے مسو سے غیر ضروری بال اتر جائے گی۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لیکوریا ہو جاتا ہے تو آپ نے روزانہ صبح سویرے اٹھ کر 8 سے 10 بادام کھا لینے ہیں۔ آپ کو ان دونوں تکالیف سے نجات مل جائے گی۔ جن عورتوں کو ماہواری کے ایام کی خرابی کی شکایت ہو تو ان کو چقندر کھانی چاہیے۔ جن لوگوں کو پتھری کی شکایت ہو تو وہ چقندر اور اس کی پتی زیادہ استعمال نہ کرے۔ اگر کسی کی جسم کی حصے یا انگلی میں پیپ پڑ جائے تو گندم لے کر اس کو بکری کی دودھ میں کیر بنا کر پیپ پر باندھ دے۔ اگر بکری کا دودھ نہ ملے تو گائے کا دودھ استعمال کر سکتے ہیں۔ لیموں کے رس کے ساتھ 2 چمچ شہد اور پسی ہوئی لونگ ملا کر پینے سے لو بلڈ پریشر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ جو لوگ روزانہ چیری کا استعمال کرتے ہیں ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کی درد میں آرام آ جاتا ہے۔ پیٹ بڑھنے لگے تو کلونجی کا دانہ کھا کر ساتھ بکری کا دودھ پی لو، دبلے ہو جاؤ گے۔ چاولوں کا پانی ابال کر پیے، قبض دور ہوگی۔ شیمپو بانجھ پن، نسوانی بیماریاں اور بالوں کی گرنے کا سبب بنتا ہے۔ جوڑوں اور کمر کا درد، پٹوں کا کھچاؤ، چہرے پر داغ، ان سب بیماریوں کا ایک بہت بڑا سبب شیمپو ہے۔ جسم پر سرسوں کا تیل لگانے سے مچھروں کا ڈنگ اثر نہیں کرتا۔ دہی میں کیرا ڈال کر کھا لیا کرو، آپ کا رنگ خوبصورت ہو جائے گا۔ لہسن کی چٹنی اور بیسن کی روٹی نزلہ زکام میں کھائے تو آرام آ جاتا ہے۔ پودینے کی پتیاں لے کر انہیں ابالے اور اس کا پانی نہار منہ پینے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کرنے سے تیزابیت کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ آم کو دہی میں ملا کر کھانے سے بڑھتے ہوئے وزن پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ پالسا معدے اور سینے کی جلن کو دور کرتا ہے، خون بناتا ہے اور خون صاف بھی کرتا ہے۔ آم کے لاجواب فوائد۔ آم جلد کے لیے اچھا ہے، موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ آم کا استعمال لو لگنے سے بچاتا ہے۔ کینسر کے مریضوں کو آم کے پھل کا استعمال کرنا چاہیے۔ بینائی کو تیز کرنے میں مدد کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، قوت مدافعت میں بہتری آتی ہے، کولیسٹرول کے توازن کو ٹھیک رکھتا ہے۔ دمے کی بیماری میں استعمال کرنا چاہیے اور قبض سے بچاتا ہے۔ کچے دودھ کو سانولی رنگت اور خراب جلد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ خارش کتنی ہی پرانی سی پرانی کیوں نہ ہو، دیسی اجوائن کا تیل لے کر
متاثرہ جگہ پر 3 سے 4 دن تک لگائے، خارش ختم ہو جائے گی۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر مالش کرنے سے خارش میں بہت فائدہ ہوگا۔ اکثر لوگوں کو مسوڑوں کی سوجن نے پریشان کر رکھا ہوتا ہے۔ مہنگی دوائیں بھی اثر نہیں کرتی ہے۔ تازہ دیسی دھنیا لے کر 1 گلاس پانی میں اچھی طرح جوش دے کر ابالے۔ رات کو سونے سے پہلے اس پانی سے 3 بار اچھی طرح کلیا کرے۔ مسوڑوں کی سوجن اور سوزش 3 دن میں ایسے غائب ہو جائے گی جیسے کبھی ہوئی نہ تھی۔